إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام طرح کی تعریفیں اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، سب کی ضروریات پورے کرنے والا ہے، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا اور کتابیں نازل کی. ثانی درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم سب کا خالق و مالک رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے. ہم سب کو پیدا کیا ایک خاص مقصد کے تحت، وہ مقصد ہے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، اور ساتھ ہی ساتھ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا، جانداروں کو بھیجا، سب کو رہنمائی کے ساتھ جوڑے جوڑے بنائے، سب کے جوڑے بنائے، انسانوں میں بھی، جانوروں میں بھی، ہر جاندار میں، ہر زیرو میں رب العالمین نے جوڑے بنائے، اور انسان کو اشرف المخلوقات کے تحت اسے ایک مقام عطا کیا. رب العالمین نے بچپن سے لے کر جوانی تک جو ہے انسان کو والدین کے حوالے کیا. والدین کے بعد وہ اپنا جو ہے پرسنل، اپنا جو ہے تنہا اپنا ذمہ دار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دوسروں کا ذمہ دار بنتا ہے، اس کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجا، بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس کے اطمینان کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، سکون کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، اس دنیا میں دل لگانے اور جو ہے دل بہانے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، اپنے غم کو مٹھانے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، دل بہلانے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، رب العالمین نے وہ اسباب بھی مہیا فرمایا. انہی میں سے ایک ہے رشتہ داری، انہی میں سے ایک ہے خاندان، قبیلہ، انہی میں سے ایک ہے جوڑا، زوجین جو ہے میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، اور انہی میں سے ایک ہے والدین اور اولاد، انہی میں سے ہے بھائی بھائی، انہی میں سے ہے بھائی بہن. اس طرح رب العالمین نے رشتہ داریاں قائم کی جن سے انسان اپنی خوشی میں جو ہے زیادتی کرتا ہے، اپنی غم کو جو ہے مٹاتا ہے، دل کو تسلی پہنچاتا ہے. حاضرین، اس کو اصطلاح میں صلہ رحمی کہتے ہیں، رشتہ داری کو رحم کہتے ہیں، اور حقوق کی ادائیگی کو صلہ کہتے ہیں. اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی. جہاں رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور جہاں رب العالمین نے ہمیں رشتہ داریوں میں بانٹا، قبائل میں بانٹا، خاندانوں میں بانٹا، وہیں رب العالمین نے رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے. یہ قرآنی فیصلہ ہے، یہ قرآنی حکم ہے کہ ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا، رشتہ داریوں میں بانٹا، قبائل میں بانٹا. آپ پر فرض بنتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کا حقوق ادا کرو. یہ رشتہ داری کیا ہے؟ یہ رشتہ داری کا مطلب کیا ہے؟
یہ رشتہ داریاں اور جو ہے والدین والد کی جانب سے اور والدہ کی جانب سے یہ جو ہے ہمارا نسب ہے، ہمارے جو چاچا پھوپھی خالہ جو ہے ماموں یہ جو رشتہ دار ہیں، اسی طرح سسرالی رشتہ ہے، شادی کے بعد انسان کا رشتہ اور بڑھ جاتا ہے، خاندان سے خاندان ملتے ہیں تو قبائل بڑھتے ہیں، پھر وہاں بھی جو ہے رشتہ داری کے حقوق ادا کرنی پڑتی ہیں، شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنی پڑتی ہیں اور ان کے سسرال کے حقوق ادا کرنی پڑتی ہیں، ان کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے انسان کے جب تعلقات بڑھتے ہیں، انسان کی جب رشتہ داریاں بڑھتے ہیں تو اس کے حقوق بھی بڑھتے ہیں، اس پر وہ ذمہ دار ہوتا ہے، حقوق کی ادائیگی شریعت اس کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ شفقت سے کام آنا، شفقت سے پیش آنا، ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ کرنا اور خاندان کے محتاج لوگوں پر خرچ کرنا۔ اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے، مال دیا ہے، خاندان کے افراد پر خرچ کرنا، ان کو جو ہے ان سے کلام کرنا، ملاقات کرنا، ان کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنا، ان کی زندگیوں کے ان کے احوال کے بارے میں پوچھنا، دنیا کے جو ہے فوائد ان کو پہنچانا، آخرت کی بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا، آخرت میں جو ہے جنت کو مستحق بنانے کے لیے ان کو جو ہے نیکی کی طرف رہنمائی دینا، یہ سارے جو حقوق بنتے ہیں۔ حاضرین، یہ جو ہے یہ جو رشتہ داریاں ہیں، یہ جو خاندان قبیلے ہیں، اس سے جو ہے اس کے حقوق کی ادائیگی سے خاندانوں میں امن باقی رہتا ہے، محبت جو ہے بڑھتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کا احترام باقی رہتا ہے، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ جب خاندان سدھر جاتے ہیں، گھر سدھر جاتے ہیں، میاں بیوی سمجھ جاتے ہیں، اولاد والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں، والدین اولاد کے حقوق ادا کرنے لگ جاتے ہیں، تو معاشرہ بھی سدھرتا ہے۔ خاندان جب سدھرتے ہیں، معاشرے بھی سدھرتے ہیں۔ جب معاشرہ سدھرتا ہے، ایک محلہ سدھرتا ہے، محلے کے ساتھ ایک ملک، ایک جو ہے ایک وطن، ایک شہر، ایک ملک جو ہے سدھر جاتا ہے۔ تو دیکھیے رشتہ داری کے حقوق ادا کرنا، یہ شریعت نے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر قطع نہیں کیے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کیے، اس کی بڑی وعید سنائی گئی ہے شریعت میں۔ حاضرین، رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کو، صلہ رحمی کرنے کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جو اپنے آپ کو مومن کہنے والا ہو، اپنے آپ کو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والا ہو، اسے چاہیے فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی جو ہے حقوق کا خیال کرے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے کے لیے رب العالمین نے رحمت اور بخشش کا دعویٰ کیا، جو ہے وعدہ کیا ہے، مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بشارت بھی دی، جو شخص صلہ رحمی کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا، ان کے ساتھ اچھا رویہ کرے گا، ان کے احوال جانے گا، ان کا ساتھ دے گا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رب العالمین نے یہ بشارت سنائی کہ رب العالمین ایسے بندے کی جو ہے روزی میں برکت دیتا ہے اور اس کی عمر میں زیادتی کرتا ہے اور اس کی عمر دراز کرتا ہے، اس کی عمر دراز کرتا ہے۔ حاضرین، آئیے دیکھتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی جب بات آ رہی ہے، یہ حقوق کیسے ادا کریں، کس حق کو اول درجہ دیں، کس حق کو اولیت دیں، رشتہ داروں میں کس چیز کو اول درجہ دیں حقوق کے معاملے میں۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا حق جو رشتہ داروں کا ایک انسان پر بنتا ہے اپنے رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے، وہ ہے نار جہنم سے نجات، نار جہنم سے بچانے کی کوشش، نار جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا۔ یہ بڑا عظیم حق ہے، یہ بڑا عظیم حق ہے۔ انبیاء نے اس حق کو لے کر بڑی کوششیں کی، بڑی ذمہ داری کی زندگی انہوں نے گزاری، اپنی قوم کو لے کر، اپنے خاندان کو لے کر، اپنے قبیلے کو لے کر، اپنے گھر بار کو لے کر آخرت کی نجات کے لیے وہ کوشاں رہتے، آخرت کی نجات کے لیے وہ پریشان رہتے کہ میں درست ہو گیا ہوں، مجھے اللہ رب العالمین بخش دے گا، مجھے معاف کرے گا، تو میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے قبیلے کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا کیا ہوگا۔
انبیاء سوچا کرتے تھے. یہ انبیاء کی سنت رہی ہے, یہ انبیاء کی صفت رہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والے, اپنے خاندان قبیلے کا بھی سوچا کرتے تھے. تمام انبیاء کے بارے میں قرآن یہی کہتا ہے کہ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. انبیاء اپنی قوم, اپنے گھر بار کے سامنے, اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہم آپ کے پاس اللہ کی رسالت پہنچا رہے ہیں, اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. ایک اللہ کی بندگی کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اس کی فرما برداری کرو, اس کی بات مانو, اس کے مطابق, اس کے کہے ہوئے مطابق زندگی گزارو. وانصح لکم, میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں, اے میرے رشتہ داروں میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وانصح لکم, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں وہ چیزیں جانتا ہوں, میں ان چیزوں کو جانتا ہوں, اس چیز کا مجھے علم ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے. مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ نوح علیہ السلام ہیں, اپنے بیٹے کو پانی میں ڈبوئے, اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں کہ پانی آسمان سے برس رہا ہے اور زمین سے اگل رہا ہے, زمین سے پانی نکل رہا ہے, اور بیٹا ان کے ساتھ آئے بغیر ایک جگہ تنہا کھڑا ہے, اور یہ اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں. ونادى نوح ابنه وكان ونادى نوح ابنه, اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں. وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وہ تنہا تھا, نوح علیہ السلام سے الگ تھا, ایمان نہیں لایا تھا, کافر قوم کے ساتھ کھڑا تھا. نوح علیہ السلام نے ان سے آواز دی, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, کشتی میں سوار ہو جانا, کافروں میں سے نہ ہو جانا. یہی رشتہ داری تھی, یہی صلہ رحمی تھی. نوح علیہ السلام کی زبان یہ الفاظ نکل گئے, اے میرے بیٹے, کافروں میں سے نہ ہو جانا, آخرت کی نجات چاہیے تو میرے ساتھ سوار ہو جا, میرے ساتھ آ جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قبیلے, اپنے خاندان, اپنے گھر بار کے سلسلے میں رشتہ داری کا جو حق ادا کیا, اولین جو حق تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادا کیا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, جب یہ آیت نازل ہوئی, وانذر عشیرتک الاقربین, اے پیغمبر اپنے جو ہے رشتہ داروں سے اپنی جو ہے دعوت کی شروعات کرنا, اپنے رشتہ داروں سے اپنی دعوت کی شروعات کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کو دعوت دیتے ہیں, قریش کو دعوت دیتے ہیں, اپنے قبائل کو دعوت دیتے ہیں, اور اپنے قبیلے کو دعوت دیتے ہیں, اپنے چچا کو دعوت دیتے ہیں, اپنی پھوپھی کو بلاتے ہیں, اپنی بیٹی اپنی جو ہے لگتے جگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلاتے ہیں. کہتے ہیں آگ سے اپنے آپ کو بچا لو, آگ سے اپنے آپ کو بچا لو, اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو, میں آپ کے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں. اگر کچھ پوچھنا ہو, کچھ مجھ سے لینا ہو, دنیا میں لے لو, آخرت میں تمہارا کچھ کام آنے والا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کو جمع کر, اپنے رشتہ داروں کو جمع کر صلہ رحمی کی دعوت دے رہے ہیں, صلہ رحمی کا یہ حق ادا کر رہے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو, آخرت میں جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو. اتنا ہی نہیں, قرآن نے عمومی حکم دیتے ہوئے, قرآن نے عمومی حکم دیتے ہوئے اہل ایمان سے یہ خطاب کیا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے اہل ایمان, اے اہل ایمان, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے گھر بار کو بھی بچاؤ. اس میں عمومی تعلیم دی گئی, اس میں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا. اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ رشتہ دار سمجھتے ہو, اپنے بھائی کو بھائی سمجھتے ہو, اپنی بہن کو بہن سمجھتے ہو, اپنے والدین کو والدین سمجھتے ہو, اپنے خاندان کو خاندان سمجھتے ہو. تمہارا حق بنتا ہے کہ اگر تم بہتر ہو, تم جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والے ہو, تم نمازی ہو, تم زبان کے سچے ہو, تم وعدے کے پکے ہو, اپنے قبیلے کو بھی, اپنے رشتہ دار کو بھی, اپنے گھر بار کو بھی اس نیکی کی تعلیم دو, اس نیکی کی طرف بلاؤ. حاضرین, اسی طرح ایک اور حق یہ بنتا ہے, ایک حق یہ بنتا ہے جب ہم جو ہے ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اچھا صلہ کرتے ہیں, جب ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اچھا صلہ کرتے ہیں, اگر ان کی جانب سے غلط رویہ ہو, ناپسندیدہ رویہ
رویے سے وہ پیش آئیں ان کو معاف کریں، اسے برداشت کریں، اس پر تحمل کریں، برداشت کریں، اسے معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ وہ ایسے کرتا ہے میں کیوں اس کی مدد کروں، وہ ایسے کرتا ہے میں کیوں اس کو نیکی کا حکم دوں، وہ ایسے میرے ساتھ معاملہ کرتا ہے میں کیوں اس کو برائی سے بچاؤں۔ ایسی بات نہیں ہونا چاہیے۔ رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے جو صلہ رحمی کا جو حق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار سے اگر کوئی ناپسندیدہ رویہ پیش آ جائے تو اس کو معاف کریں، اس کو درگزر کریں، اپنا جو احسان اس پر ہو رہا ہے، تمہاری جو مدد اسے ہو رہی ہے اس کو اس کو مکمل کریں۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام ان کا واقعہ تو سب جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کے بھائیوں نے حسد کیا، انہیں کیا جو ہے تنہا ایک گہرا اور تاریک کنویں میں انہیں پھینک دیا۔ اس کے بعد رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو نجات دی۔ حسد کی بنیاد پر بھائیوں نے یہ حرکت کی، یوسف علیہ السلام کو رب العالمین نے نجات دی۔ نجات دینے کے بعد کئی مراحل کے بعد انہیں عزیز مصر کے پوسٹ پر منصب کر دیا اور عزیز مصر بنا دیا رب العالمین نے۔ قحط سالی کا معاملہ، قحط سالی پڑی، ایک مرتبہ قحط سالی پڑی، بھائیوں نے غلے کی تلاش میں مصر پہنچے۔ مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ چاہتے تو یوسف علیہ السلام بھائیوں کو غلہ دینے سے انکار کر دیتے، انہیں وہیں سے بھیج دیتے۔ انہوں نے ایسا معاملہ نہیں کیا۔ وہ چیزیں یاد آ رہی تھی انہیں کہ بھائیوں نے کیسے انہیں کنویں میں ڈالا تھا، کیسے انہوں نے ایک قافلے کو فروخت کیا تھا، کیسے انہوں نے ان کے ساتھ نا رویہ کیا تھا، کیسے ناپسندیدہ عمل ان کے ساتھ کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو یاد آ رہی تھی وہ ماضی یاد آ رہا تھا، وہ ماضی انہیں تکلیف پہنچا رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے دل میں دبا کے رکھا، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھا، زبان سے کوئی جو ہے ایسی بات نہیں کہی کہ بھائی یوسف علیہ السلام کو پہچان کر شرمندہ ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے ایسی بات نہیں کہی۔ پہلی بار بھائی آئے، غلہ دے کر بھیج دیا، ساتھ میں یہ کہا اپنے ایک بھائی کو ساتھ میں لانا جس کا ذکر آپ نے میرے پاس کیا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ آئے اور جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، پھر غلہ دے کر جو ہے بھیجا، تو اس کے بعد جب بنیامین اور یوسف کی تلاش میں بھائی نکلے، یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائی کھڑے ہیں، اور جب بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، فوراً بھائی چوکنا ہو گئے، کہا انت یوسف، کہ آپ یوسف ہو، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ دنیا سے چلے گئے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کنویں میں ڈالنے کے بعد آپ کا کام تمام ہو گیا، آپ یوسف ہو، اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے، آپ عزیز مصر ہو۔ بھائی تھکے پھکے ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ یوسف علیہ السلام نے وہاں پر وہ غلہ دینے پر احسان نہیں جتلایا، وہ ماضی یاد دلا کے انہیں نہیں رلایا، وہ ماضی یاد دلا کر انہیں شرمندہ نہیں کیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ اے میرے بھائیو، جاؤ آج کے دن جو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ لا تثریب علیکم اليوم، چاہتے تو وہ سزا دے سکتے تھے، چاہتے تو غلہ لے سکتے تھے، چاہتے تو کچھ احسان کے کلمات جو ہے احسان جتلا سکتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ماضی کو بھلایا، اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھا، بھائیوں سے کہا آج میں آپ کو معاف کر رہا ہوں، ماضی یاد آ رہا ہے پھر بھی میں آپ کو معاف کر رہا ہوں، جاؤ اللہ آپ کی مغفرت کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ دیکھیے کسی کے جو ہے ناپسندیدہ رویے کو معاف کرنا، اپنے رشتہ دار کی جو ہے غلطی کو معاف کرنا، یہ انبیاء کی صفت رہی ہے، یہ نیک لوگوں کی صفت رہی ہے، یہ اہل ایمان کی صفت رہی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی سنیے کہ واقعی عفت کے موقع پر جب منافقین نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، بدکاری کی تہمت لگائی، تو اس میں کئی لوگ جو ہے ملوث تھے، کئی لوگ اس میں شامل تھے۔ اس میں ایک صحابی رسول تھے مصطح بن عثاثہ، یہ وہ صحابی تھے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے اور غریب صحابی تھے، مال کم تھا، مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے، مال پیسہ دیا کرتے تھے،
ان کا خیال کیا کرتے تھے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میرے رشتہ دار نے میری بیٹی کے سلسلے میں جو تہمت لگائی گئی ہے اس تہمت میں وہ شامل ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے قسم کھا لی، میں اللہ کی قسم میں اسے مصعب بن اساسہ کو یہ میں اس کے بعد سے اس کی مدد نہیں کروں گا، میں اسے پیسہ نہیں دوں گا، میں اسے مالی امداد نہیں کروں گا۔ فوراً آیت نازل ہو گئی، رب العالمین نے کہا اہل ایمان کے لیے اچھی بات نہیں کہ وہ اس طرح کی قسم کھا لے کہ جس پر وہ احسان کر رہے ہو اس کے احسان نہ کرنے کی قسم کھانا یہ اہل ایمان کے لیے درست نہیں ہے۔ کیا وہ چاہتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے؟ فوراً جب یہ آیت کریمہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنی تو فوراً انہوں نے جو قسم کھائی تھی اس قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر سے مصعب بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے مال دینا شروع کر دیا، ان کی مدد کرنے شروع کر دی۔ حاضرین، اسی طرح ایک صحابی رسول، مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میرے خاندان میں بس ایسے لوگ ہیں جن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ جب میں جوڑنے کی بات کرتا ہوں تو توڑنے کی بات کرتے ہیں، خاندان کو جوڑنے کی بات کرتا ہوں وہ کسی نہ کسی زاویے سے توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا معاملہ ان کا بڑا عجیب ہے، جب میں ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتا ہوں، بھلائی کا معاملہ کرتا ہوں، میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک اور معاملہ بڑا عجیب ہے ان کا، کہا میں ان کو معاف کرتا ہوں ان کی غلطی پر لیکن وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں انہیں درگزر کرتا ہوں، میرے ساتھ وہ لوگ میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سنا، کہا اگر معاملہ ایسا ہے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، تو اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو سنو میری بات۔ پیارے نبی نے کہا تم گویا کہ انہیں راکھ کھلا رہے ہو، انگار کا ایک گولا کھلا رہے ہو، اور اس کے بدلے جو رویہ وہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں اس کے بدلے رب العالمین تمہارے لیے ایک محافظ، نگران، ایک حفاظت کرنے والے کو آپ کے ساتھ شامل کر دیتا ہے۔ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تم اپنی اس رویے کو جاری رکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگرچہ کہ وہ آپ کے ساتھ غلط سلوک کریں، آپ اپنے رشتہ داروں کو معاف کرو اگرچہ کہ وہ آپ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے، اگرچہ کہ آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے۔ اللہ کے نبی نے بتایا اگر ایسا معاملہ ہے تو تم ایسے معاف کرتے جاؤ، اچھا سلوک کرتے جاؤ، نیکی کا معاملہ کرتے جاؤ، رشتے کو جوڑتے جاؤ، خاندان کو جوڑتے جاؤ، صلہ رحمی کرتے جاؤ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل رہے گی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ حاضرین، اس طرح جب کوئی بھی رویہ یہ جو ہے ایسا رویہ جو ناپسندیدہ رویہ پیش آئے اس کو معاف کریں، درگزر کریں، نظر انداز کریں، کیونکہ ایسے ہی معاملات سے جو ہے رشتے ٹوٹتے ہیں، دوریاں جو ہے پیدا ہوتی ہیں، جوڑے ٹوٹتے ہیں، حقوق جو ہے صلہ رحمی میں حقوق تلفی ہوتی ہے، اور جو ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے منتشر رہتے ہیں، ایک خاندان میں رہتے ہوئے دوریاں دور رہتے ہیں، ایک قبیلے میں رہتے ہوئے بٹے ہوئے رہتے ہیں۔ حاضرین، تھوڑی باتوں پر ناراض ہو جانا، کسی کی بات کو بغیر سمجھے کہ اس کو غلط سمجھ کر اس سے دوری اختیار کر لینا، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، ایک مومن کی صفت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتائے، جو ضوابط بتائے، جو قوانین بتائے، ان قوانین کے تحت اپنی زندگی گزاریں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں، نظر انداز کرنے کی عادت ڈالیں، اور جو ہے رشتہ داری کو جوڑنے کی عادت ڈالیں۔ حاضرین، اسی طرح رشتہ داروں کی حقوق کی جب بات کریں، صلہ رحمی کی جب بات کریں، ایک یہ بھی ہے، حق یہ بھی بنتا ہے کہ اپنے محتاج رشتہ داروں پر خرچ کریں، اپنے رشتے خاندان کے محتاج لوگوں پر خرچ کریں، ان کا خیال کریں، خوشیوں میں ان کو شریک کریں، ان کے عیدوں میں ان کو شریک کریں، ان کے پاس جائیں، ان کا حال پوچھیں، ان کا ساتھ دیں۔ یہ جو ہے صلہ رحمی کا یہ بھی حق بنتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا یہ بھی حق بنتا ہے۔ دیکھیں بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ
یہ جو ہے مدینے کے یہ جو انصاری صحابی ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس مدینے میں کئی باغات تھے، کئی باغات کے مالک تھے، کئی کھیتوں کے مالک تھے، اور ان کے پاس ایک باغ تھا، ان کے پاس ایک باغ تھا، اس کو جو ہے بیروحا کہا جاتا ہے۔ وہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا، جہاں میٹھا پانی اور کھجور کے درخت تھے، اور ان کا بڑا پسندیدہ باغ تھا، پسندیدہ باغ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن اس باغ میں جاتے، اس باغ کے پانی کو پیتے، اس باغ کی کھجور کھاتے، وہاں جو ہے وہاں اللہ کے نبی جو ہے آرام کرتے، اللہ کے نبی جایا کرتے تھے باغ کو۔ دیکھیے ایک آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آیت نازل ہوئی کہ تم اس وقت تک بھلائی حاصل نہیں کر سکتے، اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جیسے ہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے یہ آیت ٹکرائی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میں نے یہ آیت سنی ہے کہ اس آیت میں یہ جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم اس وقت تک بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ میں چاہتا ہوں میرا یہ بیروحا باغ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، جس باغ میں آپ آ کر پانی پیا کرتے ہیں، اور جو باغ کی مجھے بڑا پسندیدہ باغ ہے، میں یہ باغ پسندیدہ ہونے کے باوجود میں آخرت پر اور اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے میں یہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی سے جب کہا، اللہ کے نبی نے کہا اگر بات ایسی ہے تو اپنے محتاج رشتہ داروں میں اس کو جو ہے خرچ کر دینا، محتاج رشتہ داروں میں اس کو دے دینا۔ تمہارے رشتہ دار جو محتاج ہیں، جو کمزور ہیں مالی حالت سے، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، انہیں ان کے درمیان یہ تقسیم کر دینا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا، اپنے محتاج رشتہ داروں کے درمیان، اپنے محتاج چاچا ہو، اپنے چچازاد بھائی ہو، جو غریب کے مالی اعتبار سے یا مسکین کے محتاج یا فقیر تھے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حاضرین اسی طرح ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ ملاقات کریں، آپس میں ایک مجلس قائم ہو، ایک بیٹھک ہو، آپس میں جمنے کی کوشش کریں۔ ایک خاندان ہے، ایک گھرانہ ہے، ایک قبیلہ ہے، ایک خاندان ہے، خاندان کے افراد ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کریں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں۔ جنہیں ملاقات کرنے وقت نہیں ہے، ملاقات کے لیے وقت نہیں ہے، اس جو ہے مصروف ایام میں، اس مصروفیت کی زندگی میں اگر ملاقات کے لیے وقت نہیں ہے، کم از کم فون پر بات کر لیں، کم از کم ایک کال کر کے پوچھیں آپ کی حالت کیسی ہے، آپ خیریت سے ہیں، آپ کے مسائل کیا ہے، دریافت کریں۔ اگر کوئی انسان اپنی حالت بیان بھی نہ کرے، صرف اتنا پوچھنے پر اسے تسلی ملتی ہے، اسے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، خواہ رشتہ دار مالدار ہو، خواہ رشتہ دار غریب ہو، خواہ وہ جو ہے پیسے والا ہو، خواہ وہ شہر میں رہنے والا ہو، خواہ وہ قریب میں رہنے والا ہو، خواہ وہ ملک کے باہر رہنے والا ہو، کہیں کا بھی ہو، پیسہ دیکھ کر رشتہ داری قائم نہ کریں، پیسہ دیکھ کر اسے کال نہ کریں، پیسہ دیکھ کر اس کی رشتہ داری کو مضبوط نہ کریں، بلکہ رشتہ داری کا جو ہے صلہ رحمی کا حق یہ ہے، صلہ رحمی یہ ہے خاندان کے ہر فرد سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، خاندان کے ہر فرد سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور جو کوئی بیمار ہو، خاندان میں کوئی بیمار ہو جائے، بڑا ہو کے چھوٹا، اب جو ہے اس کی عیادت کرنے کی کوشش کریں، عیادت کریں۔ کسی کے گھر خوشی کا ماحول ہے، خوشیوں میں شریک ہونے کی کوشش کریں، کسی کے گھر غمی کا ماحول ہے، اس کی جو ہے غم میں جو ہے اس کے غم میں شریک ہو کر اسے تسلی دینے کی کوشش کریں۔ آپس میں مل جل کر رہنا یہ شریعت کا جو ہے حکم ہے کہ آپس میں مل جل کر رہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ صلہ رحمی کا یہ بھی حق بنتا ہے، صلہ رحمی کا یہ بھی حق بنتا ہے، اور جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ لیکن یاد رکھیں صلہ رحمی ایسی نہ ہو جو شریعت کے حدود پار کر دیں، صلہ رحمی ایسی نہ ہو جو شریعت کے حدود پار کر دیں۔ کیا مطلب؟ کہ برائی میں اس کا ساتھ دیں، اس کی بدعات و خرافات رسم و رواج میں شرکت کریں، اس کی بدعات والی مسجد میں مجلسوں میں شرکت کریں، یا برائی کے سلسلے میں اس کے مالی اعتبار سے مدد کریں،
کریں یا برائی کی طرف اس کی رہنمائی کریں یا وہ برے راستے پر چل رہا ہو تو اس کی مدد کریں, اس کا تعاون کریں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی صلہ رحمی جو ہے زمانے جاہلیت میں ہوا کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے ہمارے خاندان کا شخص حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے, ہمارے خاندان کا شخص سچا ہے یا جھوٹا ہے, یہ نہیں دیکھتے. جب کسی کا جو ہے کوئی ان کے خاندان کے فرد کو مار دیتا تو یہ سامنے والے کو مارنے کے پیچھے پڑے رہتے, قتل کرنے کے پیچھے پڑے رہتے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا خاندان والا غلطی پر ہے یا حق پر تھا, غلطی پر تھا یا حق پر تھا. یا پھر کوئی ایسا معاملہ آ جاتا, جھگڑا ہو جاتا قبائل میں, تو یہ حمیت کہتے ہیں اس کو. یہ جاہلی حمیت, جاہلی جو ہے حمیت, یہ ایسی ہوتی ان کے درمیان کہ اپنے قبیلے کے شخص کی حد درجے مدد کرتے, حد درجے اس کی جو ہے مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے. شریعت اس کا حکم نہیں دیتی, شریعت اس کا حکم نہیں دیتی. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے حق کے معاملے میں, سچائی کے معاملے میں, دینداری کے معاملے میں, بھلائی کے معاملے میں, سچائی کے معاملے میں اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دو. دیکھ رہے ہو اپنے رشتہ دار غلط راستے پر جا رہے ہیں, وہ غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں, وہ دھوکہ دے رہے ہیں, ان کو روکیں, ان کو سمجھائیں, ان کو سنبھالیں, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں, اللہ کی طرف رجوع کرنے کی انہیں دعوت دیں. جب جا کر ہم جو ہے خیرخواہ ہو سکتے ہیں. اس طرح جو ہے صلہ رحمی یہ بڑا عظیم عمل ہے, یہ بڑا عظیم عمل ہے. رب العالمین نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور اس پر رب العالمین نے بہت سے وعدے بیان کیے ہیں, بہت سی بشارتیں بھی سنائی ہیں. دعا ہے رب العالمین سے رب العالمین مجھے کہنے والے کو اور آپ سب سننے والوں کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن خاندانوں میں بانٹا ہے, جو خاندان ہمیں بطور نعمت کے ہمیں عطا کیے ہیں, والدین عطا کیے ہیں, بھائی رشتہ دار عطا کیے ہیں, رب العالمین ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین کو اولاد کے حقوق ادا کرنے, اولاد کو والدین کے حقوق ادا کرنے, بھائی کا حق ادا کرنے, بھائی بہن کا حق ادا کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے. آج کل ہمارے اندر یہ جو دوریاں آ گئی ہیں, بھائی سے دور ہوتا ہے اور جو ہے معاشرے میں دیکھ کر معلوم نہیں ہوتا یہ اس کا سگا بھائی ہے, یہ اس کا سگا بھائی ہے, یہ ان کی اولاد ہے, یہ ان کے والدین ہیں. یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے دوریوں کی وجہ سے, یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے دوریوں کی وجہ سے. ہمیں اپنے آپ کو متحد ہو کے رکھنا ہے, لوگوں کو پتا چلے کہ میں ان کا اس کا بھائی ہوں, میرے یہ والدین ہیں. مل جل کر رہیں, ہر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں. اور قطع رحمی یہ بہت بڑا عذاب ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کی کئی وعیدیں بیان کی گئی ہیں, وقت نہیں ہے ورنہ یہ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا میں جب تک زندہ رکھیں, حق پر باقی رکھیں, ایمان پر باقی رکھیں. جب موت دے تو رب العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے, اور ہمیں جو بیمار ہے رب العالمین انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو پریشان حال ہے رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کریں. جو قرضدار ہیں رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے. جو مرحومین ہیں رب العالمین انہیں قبر کے عذاب سے نجات دے اور انہیں جو ہے قبر کو جنت کا حصہ بنا دے. اور جو مظلوم ہیں رب العالمین ان کو مظلوم سے نجات دے. جو مرحومین ہیں رب العالمین انہیں قبر سے نجات دے, قبر کے عذاب سے نجات دے. جو ظالم ہیں رب العالمین ان کے ظلم کو ختم کر دے, ان کی قوتوں کو ختم کر دے اور ان کو ظلم کا انجام دنیا میں ہی دکھا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بن کر, نیک بن کر اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.